بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کی پہلی غزل خواجہ میر درد کی لکھی ہوئی یہ غزل ہے، اس کی آج ہم تشریح پڑھیں گے۔ کسی بھی شاعر کی شاعری کو سمجھنے کے لیے شاعر کے ساتھ تعارف بہت ضروری ہے، تو آئیے مختصر سا تعارف خواجہ میر درد کا حاصل کرتے ہیں۔ جب بھی آپ اشعار کی تشریح کریں تو اس میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ آپ تفصیل کے ساتھ شاعر کا تعارف اس شعر کی تشریح میں لکھنا شروع نہ کریں، بلکہ مختصر سا اگر ایک جملہ دو جملے جو اس کی شاعری کی خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ اگر آپ اس میں لکھ لیں تو وہ ایک اچھا تاثر ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک شاعر کی ہی تعارف میں سارے کا سارا زور لگا دیں اور شعر کی تشریح جو ہے پھر وہ رہ جائے تو یہ کوئی اچھا تاثر نہیں ہے۔ تو آئیے مختصر سا تعارف خواجہ میر درد سے حاصل کرتے ہیں۔ نام ان کا سید میر تھا، سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ تخلص درد یعنی پورا نام خواجہ میر درد۔ ان کے والد کا نام خواجہ ناصر اندلیب اور میر درد کے والد بھی شاعر تھے اور خانقاہی نظام سے وابستہ تھے، یعنی وہ پیری مریدی کرتے تھے، اہل تصوف میں سے تھے۔ میر درد خوشحال تھے اور جب والد فوت ہوئے تو ان کی وفات کے بعد ان کے سجادہ نشین بنے، یعنی خود خواجہ میر درد نے بھی خانقاہی نظام میں آنکھ کھولی اور تربیت بھی خانقاہی نظام میں ہوئی اور بعد میں بھی اسی نظام سے وابستہ ہوئے۔ اسی طریقے سے حضرت خواجہ میر درد نے حدیث، فقہ اور تصوف کی تعلیم حاصل کی۔ خواجہ میر درد درویش صفت انسان تھے۔ ان کی شاعری میں زیادہ تر عشق حقیقی کا عنصر غالب ہے۔ ان کی شاعری ایک باعمل صوفی کی شاعری ہے اور ان کی شاعری میں تصوف کے مسائل آپ کو کثرت کے ساتھ ملیں گے، بلکہ ان کی زیادہ تر شاعری جو ہے وہ تصوف کے حوالے سے ہی ہے، یعنی عشق حقیقی کے اعتبار سے ان کے اشعار میں آپ کو جھلک نظر آئے گی۔ بعض اشعار ایسے بھی ہیں کہ جن میں عشق مجازی بھی جھلکتا ہے۔ ان کی وفات 1785 میں ہوئی اور یہ دہلی میں دفن ہوئے۔ یہ خواجہ میر درد کا مختصر سا تعارف تھا۔ اب ان کی پہلی غزل جو شامل نصاب ہے، دو غزلیں ان کی سیکنڈ ایئر کی اردو کی کتاب میں شامل نصاب ہے۔ ان میں جو پہلی غزل ہے اس کا پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ کام مردوں کے ہیں، یہ جو مرد کی اصطلاح ہے یہ خالصتاً ایک تصوف کی اصطلاح ہے کہ تصوف کی زبان میں مرد، اس میں عورت اور مرد جس حوالے سے ہم تذکیر و تانیث کے حوالے سے جینڈر وائز دیکھتے ہیں تو اس میں وہ والا معنی نہیں ہے، بلکہ یہاں مرد سے مراد تصوف کی خاص اصطلاح ہے۔ تو مرد، کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ اب جان سے گزرنا یہ بھی ایک محاورہ ہے، تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ مرد کہلانے کے حقدار ہیں کہ جو اپنی جان سے بھی گزرنا پڑے تو گزر جاتے ہیں، لیکن اپنے نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک لڑا دیتے ہیں اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ راہ حق میں چلتے ہوئے اگر ان کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے تو وہ ان مشکلات سے گھبراتے نہیں، ان مشکلات اور ان مصیبتوں اور اذیتوں سے گھبرا کر راہ حق کو نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ اپنی جان تو دے دیتے ہیں لیکن راہ حق سے پیچھے نہیں ہٹتے، صدائے حق کی آواز کو نہیں دباتے اور اس طریقے سے وہ تاریخ میں امر ہو جاتے ہیں۔ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، یعنی یہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو مرد کہلانے کے حقدار ہیں۔ یہاں مرد سے مراد وہ
صاحب عزم اور صاحب عزیمت لوگ ہیں، جو صاحب عزیمت، جن کے پائے استقلال میں کسی قسم کی لغزش نہیں آتی، جن کے پائے استقلال میں صراط مستقیم پر چلتے ہوئے کسی قسم کی ڈگمگاہٹ نہیں آتی، وہ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے بڑے بڑے جو باطل کے طوفان ہیں ان سے ٹکرا جانے کا وہ حوصلہ رکھتے ہیں۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ پھر وہ جان تو دے دیتے ہیں لیکن جان کی پرواہ کرتے ہوئے کسی مصلحت کا وہ شکار نہیں ہوتے، وہ مصلحت اندیشی سے کام نہیں لیتے ہیں، بلکہ وہ صاحب عزیمت ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے اگر رخصت کی راہ بھی ہو تو وہ رخصت کو چھوڑ کر عزیمت کی راہ کو اپنا لیتے ہیں اور راہ عمل میں آنے والی مشکلات کا خندہ پیشانی سے مردانہ وار مقابلہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر اپنی قیمتی جان اور اپنی متاع عزیز جو جان ہے اس کو بھی اپنے اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے وہ قربان کر دیتے ہیں۔ عشق ہو یا جذب و شوق ہو، اس کا عملی اور کامل اظہار قربانی میں ہی مضمر ہے۔ مقصد سے عشق کی حد تک والہانہ لگاؤ ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اپنے لہو میں تڑپنا اور جان قربان کر دینا یہ عشق کی معراج ہے۔ دراصل میر درد نے بلند نصب العین کے لیے جان جیسی قیمتی شے قربان کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے، کیونکہ مقصد جتنا اعلیٰ ہوتا ہے اس کے لیے اتنی ہی جد و جہد، کوشش، حتیٰ کہ جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑتا ہے۔ اور جان قربان کرنا یہ کسی ہر ایرے گہرے کا کام نہیں ہے، بلکہ وہی ہے کہ جو مرد کہلاتے ہیں، وہی ہیں کہ جو صبر و استقلال سے اس راہ پر چلتے رہتے ہیں، کہ جیسے فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں جان جاتی ہے تو جائے، لیکن اپنے اصولوں پر وہ سمجھوتا نہیں کرتے ہیں۔ اب تصوف کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ اس شعر کی جو تفہیم ہے وہ آپ اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ سالک کو عرفان ذات حاصل کرنے اور معرفت الہیہ کا مقام پانے کے لیے سخت محنت کرنا پڑتی ہے۔ اس میں انہیں دنیا کی آسائشیں اور دنیا کی سہولیات کو ترک کرنا پڑتا ہے، زندگی کو جو ہے وہ مشکل سے مشکل گھاٹیوں سے گزارنا پڑتا ہے، اور پھر اس راہ پر چلتے ہوئے وہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر چلتے ہیں، اور جب کبھی اپنے محبوب حقیقی اللہ رب العزت کی راہ میں اپنی جان کو دینا پڑے تو وہ اپنی جان کو بسر و چشم اور خوشی خوشی جو ہے وہ قربان کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جان جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ کہ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ جان سے گزر جانے کو بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے محبوب حقیقی کا ہم نے حق ادا نہ کیا۔ یہاں پر آپ دیکھیے یہ جو حوالہ آپ کے سامنے ہے کہ عشق میں نئے خوف و خطر چاہیے، جان دینے کو جگر چاہیے، یہ ہے وہ مرد کی نشانی۔ پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ فرسٹ ایئر میں آپ نے تسلیم و رضا نظم میں جو مرد کی اصطلاح پڑھی تھی وہاں پر بھی مراد یہی تھا، اور یہاں پر بھی مرد سے مراد وہ اہل تصوف کی خاص اصطلاح ہے، وہ مرد ہے جو اللہ رب العزت کی طلب میں تلاش میں اپنی جان کی بھی بازی لگا دیتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے عشق میں نئے خوف و خطر چاہیے، جان دینے کو جگر چاہیے۔ یعنی اگر عشق کیا ہے تو پھر اس میں کوئی خوف اور کوئی خطرہ جو ہے اسے
اپنے سامنے محسوس نہیں کرنا چاہیے، اس خوف و خطر سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ اگر بڑے بڑے جو لوگ دعویٰ عشق رکھنے والے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے جان دینے کو جگر چاہیے۔ یہ وہ مرد ہی ہیں کہ جو پھر جان دے دیتے ہیں اپنے محبوب حقیقی کو پانے کے لیے۔ راہ محبت میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس راہ پر چلنے والے خوش ہی رہے گھبرائے کم۔ یعنی اللہ رب العزت کی محبت حقیقی، جو عشق حقیقی کی راہ ہے، یہ اس قدر آسان راہ نہیں ہے، یہ کانٹوں بھری سیج ہے، اور یہ کانٹوں بھری یہ ایسی وادی ہے کہ جس میں پاؤں رکھتے ہی انسان کی ساری آسائشیں، ساری سہولیات، ساری آرام طلبی اسے قربان کرنا پڑتی ہے۔ لیکن جو پھر اس راہ پر چلتا ہے وہی مرد ہوتا ہے، اور پھر اس راہ میں کانٹے ہی کانٹے ہوتی ہیں۔ ان کانٹوں پر چلتے ہوئے، ان عشق کی تپتے ہوئے صحراؤں میں سفر کو جاری رکھتے ہوئے پھر بھی وہ خوش رہتے ہیں، گلہ اور شکوہ نہیں کرتے، شکوہ اور شکایت کو زبان پر نہیں لاتے ہیں۔ مجنوں و کوہکن نہ تلف عشق میں ہوئے، مرنے پہ جی ہی دیتے ہیں اس خاندان کے لوگ۔ یعنی جو وہ مرد ہوتے ہیں جو اپنی جان سے گزر جاتے ہیں تو وہ تاریخ میں امر ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو عشق کرتا ہے اور عشق کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی جان دے دیتا ہے تو پھر وہ تاریخ میں امر ہو جاتا ہے۔ دنیا کی نظروں میں تو وہ مر جاتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی زندگی ایسی زندگی کہ عارضی زندگی انہوں نے قربان کی اور حیات جاودانی کو پا لیا۔ حیات جاودانی کے لیے انہوں نے عارضی زندگی کو قربان کیا ہے۔ فیض احمد فیض کا شعر بھی سامنے ہے آپ کے، جو میں نے پہلے بھی پڑھا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ یہ دوسرا شعر ابھی دیکھتے ہیں، غزل نمبر 1 خواجہ میر درد کا۔ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ یہاں جو شاعر ہے وہ موت سے مخاطب ہے، اور وہ فقیر جو خواجہ میر درد کا فقیر ہے وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے۔ یہ فقیر جو ہے یہ بھی تصوف کی ایک اصطلاح ہے۔ فقیر کیا ہے؟ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس دنیا جہاں کی ساری نعمتیں ہوں، دنیا جہاں کی ساری آسائشیں ہوں، لیکن وہ اپنے محبوب حقیقی کی راہ میں وہ ساری آسائشوں کو اپنے محبوب حقیقی کی راہ میں قربان کر دے۔ اس کے پاس اگر خزانے بھی ہوں، سارے خزانے اپنے محبوب حقیقی کو پانے کے لیے اپنے محبوب حقیقی کی راہ میں قربان کر دے، اس کی خوشنودی کے لیے ہر چیز جو ہے وہ تج کر دے، وہ قربان کر دے، تو اسے فقیر کہتے ہیں۔ مرنے سے آگے ہی سے مراد ہے کہ مرنے سے پہلے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ خواجہ میر درد نے کہا اس فقیر اللہ کی یہاں پر شان بیان کی ہے کہ درویش صفت لوگ نفس کشی کی بنا پر موت کے آنے سے پہلے ہی موت سے آشنا ہوتے ہیں، اور موت ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ موت سے کیا ہے؟ موت جب آتی ہے تو دنیا کی جو آسائشیں، دنیا کی جو لذتیں ہیں، ان سے تعلق وہ توڑ دیتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ فقیر تو وہ ہیں کہ جنہوں نے پہلے ہی اس دنیا سے اپنے تعلق کو توڑ دیا ہے، یا صوفیاء کی زبان میں کہ انہوں نے اس دنیا کو پہلے ہی طلاق دے دی ہوئی ہے۔ تو وہ اگر موت آ بھی جائے تو پھر ان کا جو آسائشی تعلق ہے اس دنیا کے ساتھ، جو سہولیات کا تعلق ہے دنیا کے ساتھ، یا دنیا کے ساتھ جو رغبت ہے، وہ تو پہلے ہی ان کی ختم ہو چکی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے انہوں نے خود ہی اپنا تعلق پہلے سے ہی توڑا ہوا ہے، تو اب موت ان کا کچھ بگاڑ سکتی نہیں ہے۔ تو اس لیے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فقیر کہتا ہے موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے،
مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ یہ مرنے سے پہلے مرنا، موتو قبل ان تموتو، کہ موت سے پہلے مر جانا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ صوفی جو ہے وہ راہ سلوک پر چلتے چلتے اپنی ساری انانیت کو، اپنے غرور اور تکبر کو اور اپنی رضا کو وہ قربان کر دیتا ہے، اپنی خواہشات کو وہ قربان کر دیتا ہے، نفس امارہ کو اپنے ہاتھوں سے وہ ذبح کر دیتا ہے، اور پھر جب وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں فنا کر لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے موت جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ موت جو ہے، یہ موت تو وہ پل ہے جس کو کراس کر کے وہ اپنے مالک حقیقی سے ملاقات کرے گا، یہی وہ درمیان میں رکاوٹ ہے۔ موت آ جائے گی تو وہ اپنے محبوب حقیقی کے وصل میں اس کو آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے کہتا ہے کہ اے موت، تجھے فقیروں سے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، جو چیزیں تو نے اس سے چھیننی ہے وہ تو یہ پہلے ہی خود چھوڑ چکا ہے۔ جب وہ خود چھوڑ دیتا ہے تو پھر موت سے پہلے وہ اپنے نفس امارہ کو موت دے چکے ہوتے ہیں، تو پھر وہ ان کو موت جو آتی ہے، یہ موت ان کے لیے اس طرح موت نہیں ہوتی جس طرح کہ عام دنیا دار کے لیے ہوتی ہے، بلکہ یہ موت تو ان کے لیے حیات جاودانی کا پیغام ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت بلے شاہ نے فرمایا تھا کہ بلے شاہ اسا مرنا نہیں تے گھور پہ آ کوئی ہور۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے ہاتھوں سے مار لیا ہوا ہے، اب یہ جو موت ہے جو عام انسانوں کے لیے آتی ہے، وہ موت جو ہے ہمیں اس طریقے سے ختم نہیں کر سکتی ہے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ پھر قبر میں کیسے ہے، تو وہ کہتا ہے گور پہ آ کوئی ہور، وہ قبر میں تو کچھ اور ہے۔ لیکن حضرت سلطان باہو نے اسی مضمون کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے، یعنی اپنا اپنا ایک ذوق ہے، اپنا اپنا ایک طریقہ ہے اپنے اس ذوق کے اظہار کا۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ فقیر نام تنہادا باہو تے قبر جنادی جیوے ہو، یعنی فقیر وہ ہے کہ جو قبر میں جا کر قبر کو بھی زندگی بخش دیتا ہے، وہ اس کا وجود مبارک وہ ایسے ہی بے جان مٹی کو بھی حیات بخش دیتا ہے کہ وہ پھر قبر کی مٹی بھی جو ہے اس کے اندر بھی ایک زندگی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے خالصتاً جو فقیر ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کے حوالے سے شاعر خواجہ میر درد نے اس شعر میں یہ بات کی ہے۔ دراصل درویش اور اہل فقر دنیا سے لا تعلق اور دنیا سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، اپنے تعلق کو منقطع کر کے اپنے خالق حقیقی سے تعلق جوڑ لیتے ہیں، اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیاوی لذتوں اور آسائشوں سے وہ میلوں دور ہوتے ہیں۔ دنیا کی ضروری چیزوں سے وہ اتنا ہی تعلق رکھتے ہیں کہ روح اور جسم کا رشتہ قائم رہ سکے۔ جب دنیاوی جاہ و حشمت اور مال و دولت، منصب و عہدے اور شہرت ان کی نگاہ میں کوئی حیثیت اور وقت نہیں رکھتی، تو پھر موت کے آنے سے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کے لیے تو وہ خوشی کا مقام ہوتا ہے۔ موت تو ان کے محبوب کی طرف سے ایک حسین تحفہ ہوتا ہے، کیونکہ موت کے بعد ان کو محبوب حقیقی کے ساتھ جو ہے ان کا وصل ہونا ہوتا ہے، ان کی جو ہے وہ ملاقات ہونی ہوتی ہے۔ اس لیے شاعر موت کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موت تو نے ان فقیروں کے پاس آ کر کیا لینا ہے کہ تجھے ان کے پاس دنیا داروں کا سا سامان عشرت نہیں ملے گا۔ یہ لوگ موتو قبل ان تموتو کا مصداق، موت کی آمد سے پہلے الائی کے دنیا سے کنارہ کش ہو کر اپنے رب کی یاد میں محو ہو جاتے ہیں۔ ان کی نظر میں دنیا اتنی حقیر ہو جاتی ہے کہ لوگ اپنی گدڑی میں مست رہتے ہوئے خلعت سلطانی کو پائے استحقار سے ٹھکرا دیتے ہیں، یعنی وہ حقارت سے وہ ٹھکرا دیتے ہیں۔ پس مرنے سے پہلے مرنا یہ صوفیاء کا ایک مسلک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اور مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب کیا ہے وہ میں نے بالتفصیل آپ کے سامنے رکھا ہے
لذت سے نہیں خالی، لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، کب خضر و مسیحا نے مرنے کا مزہ جانا۔ یعنی وہ اللہ کی راہ میں تو وہ ان کا جان دینا بھی انہیں وہ لذت دے جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر آپ وہ حدیث جو ہے کہ شعر حوالہ جاتی، شعر کے ضمن میں مجھے یاد آ گئی کہ وہ جو شہید ہے، جب قیامت کے دن اللہ رب العزت شہید سے پوچھے گا کہ بتا تیری کوئی خواہش ہے، تو وہ کہے گا ہاں میری ایک خواہش ہے۔ تو وہ کہے گا کیا خواہش ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے اللہ مجھے دوبارہ سے دنیا میں بھیج، اور میں میدان جہاد میں جا کر تیرے نام پر پھر اپنی جان کو قربان کروں، اور پھر میں جنت میں آؤں، پھر مجھے دنیا میں بھیج، پھر تیرے نام پر قربان ہو جاؤں۔ اس طریقے سے بار بار دنیا میں آنے کی خواہش کا وہ اظہار کرے گا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اے شہید، کیا میری جنت کی نعمتوں میں تجھے لذت نہیں آئی؟ تو وہ شہید کہے گا کہ تیری جنت کی نعمتوں میں تو بڑی لذتیں ہیں، لیکن وہ لذت کہ جو مجھے تیرے نام پر اپنے گلے پہ کھنجر چلنے سے چلوانے پہ آئی تھی، وہ لذت تیری جنت کی نعمتوں میں بھی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ لذت بار بار حاصل کروں اور تیرے نام پر قربان ہو جاؤں۔ لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، کب خضر و مسیحا نے مرنے کا مزہ جانا۔ بلکہ وہ اپنی جان دے کر بھی غالب کی زبان میں یوں گویا ہوتے ہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ جو شعر ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اکثر کتابوں کے اندر لکھنے والے بولنے والے اسے یوں بول دیتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن حقیقت میں غالب کا جو شعر ہے وہ اس طرح ہے جیسے آپ کے سامنے سکرین پر لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پھر تیسرا شعر اسی غزل کا کہ دید و عدید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جوں شرر ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں۔ دید و عدید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، دید و عدید میل ملاقات جو ہو جائے غنیمت سمجھو، اللہ کا انعام سمجھو، جوں شرر ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں۔ جوں شرر ایک شعلے کی طرح، اہل نظر صاحب بصیرت، صاحب ارباب علم و فہم و ذکا، فہم و فراست رکھنے والے۔ تو وہ کہتا ہے دید و عدید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جوں شرر ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے مخاطب، اے دنیا میں آنے والے، دید و عدید جو ہو جائے غنیمت سمجھو۔ یہ دنیا میں جو آئے ہیں یہ مختصر عرصے کے لیے ہیں، یہ مختصر وقت کے لیے آئے ہیں، یہاں ہر کسی نے بیٹھے نہیں رہنا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا، ساقیا یا لگ رہا ہے چل چلاؤ، جب تک بس چل سکے ساغر چلاؤ۔ وہ کہتا ہے یہاں پر جو آیا ہوا ہے، یہاں پر کوئی مستقل نہیں ہے، یہ ہمیشگی یہاں پر رہنے میں نہیں ہے، ہمیشہ اس نے نہیں رہنا ہے۔ جو آیا ہے وہ ایک سفر میں ہے اور اس نے چلے جانا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ دید و عدید جو ہو جائے، یہ دنیا مخلوق کے ساتھ جو میل ملاقات ہے، یہ یار دوستوں کے ساتھ، جو سنگی احباب کے ساتھ یہ جو میل ملاقات ہے، ان کے ساتھ جو تمہارے تعلقات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے انعام سمجھو۔ اصل میں شاعر یہاں ان لفظوں میں بتانا یہ چاہتا ہے کہ اے انسان، دنیا میں آئے ہے تو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھو کہ تمہیں دنیا میں اگر بھیجا گیا ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کے لیے تجھے بھیجا ہے، وہاں پر اس نے اپنی مخلوق کے ساتھ تعلق کو استوار کرنے کی ذمہ داری بھی تجھ پر عائد کی ہے کہ تو جب دنیا میں ہو تو دوسری مخلوق خدا کے ساتھ تیرا تعلق اس طرح کا ہونا چاہیے، تیرا کردار اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جو تو دنیا میں سے چلا بھی جائے تو تجھے دنیا یاد رکھے۔ یہ صرف اور صرف
اپنی ذات کے کھول کے اندر بند رہنا، اپنے مفادات کے حصول کے لیے کوشاں رہنا، اس کے لیے جد و جہد کرتے رہنا، اور لوگوں کے ساتھ میل ملاقات۔ یہاں پر دید و عدید میل ملاقات سے مراد صرف اتنا ہی تو نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ جا کے ملنا، مطلب یہی ہے کہ کوئی کسی مصیبت میں ہے، کوئی کسی اذیت میں ہے تو تمہاری اس کے ساتھ میل ملاقات، وہ تمہارا میل اور ملاقات اس کی مصیبت کو کم کر دے، اس کی اذیت کو کم کر دے، اسے جو مصیبتیں آ رہی ہیں ان میں کمی کا باعث بن جائے تیری میل ملاقات، اور یہ ہو جائے تو پھر اس پر احسان نہ سمجھ کہ تو نے شاید اس پر احسان کیا ہے، بلکہ یہ اللہ کا انعام سمجھ کہ اللہ نے تجھے یہ موقع دیا کہ اس کی مخلوق کے تو کام آ سکے۔ ایک تو یہ اس کے اندر ہے کہ انسان کی مقصد تخلیق سمجھایا گیا ہے کہ دید و عدید جو ہے اسے غنیمت سمجھو، یہ میل ملاقاتیں ہمیشہ نہیں رہنی ہیں۔ سدا نہ ماپے حسن جوانی، سدا نہ صحبت یاراں، سدا نہ باغی بلبل بولے، سدا نہ باغ بہاراں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس کو غنیمت سمجھو، یہ چند دن کا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہمیں یہاں پر ہر روح کو موت نے آ کے گھیرنا ہے، موت کا ذائقہ اس نے چکھنا ہے، ہمیشہ یہاں پر رہنا نہیں ہے۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ صرف اور صرف رہے نام اللہ کا، اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جانی ہے، کسی نے بھی یہاں پر بیٹھے نہیں رہنا ہے، اپنے مقصد تخلیق کو سمجھ جانا چاہیے۔ اب دوسری بات اس میں یہ بھی ہے، اگر اس کو مجاز کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ جیسے عاشق کے دل میں اپنے محبوب کے ساتھ بہت ساری توقعات ہوتی ہیں، بہت ساری وہ ان سے چاہتیں ہوتی ہیں، بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں وہ اس سے ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میرے محبوب سے یہ مجھے حاصل ہو، یہ مجھے حاصل ہو، وہ سارے جو وفا کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو یہ میر درد کہتا ہے کہ صرف اگر محبوب سے ملاقات ہی ہو جائے، اس کا دیدار ہی ہو جائے تو اس کو ہی غنیمت سمجھو، یہاں نہیں بیٹھ رہنا۔ اتنی زیادہ خواہشات کو اگر پالو گے اپنے دل میں تو وہ ساری تمنائیں، وہ ساری خواہشیں تمہاری پوری تو نہیں ہوں گی، وہ حسرتوں کے ساتھ بھر کر دل کو لے جاؤ گے، پھر آہستہ آہستہ تم اور مزید زیادہ پچھتاؤ گے کہ زیادہ اگر کسی سے زیادہ امیدیں باندھ لی جائیں تو انسان کی وہ خواہشات، وہ تمنائیں پھر جب جو پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر ساری زندگی وہ حسرت بن کے ڈستی رہتی ہیں۔ اتنی لمبی زندگی کہتا نہیں ہے کہ ہم ساری خواہشات کو، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو وہ کہتے اتنی زندگی لمبی نہیں ہے کہ ساری خواہشیں تمہاری پوری ہوں۔ کیوں؟ جوں شرر، یہ حرف تشبیہ ہے، یہ جو جوں ہے یہ حرف تشبیہ ہے کہ جوں شرر، یعنی ایک شعلے کی طرح۔ شعلہ کیا ہے کہ وہ ایک دفعہ بھڑکتا ہے اور پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کی زندگی بہت کم ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے یہ جو انسان کی زندگی ہے یہ بھی ایک شرر کی طرح ہے، اس شعلے کی طرح ہے کہ وہ جو چمکتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، راکھ بن جاتا ہے، وہ راکھ میں، وہ خاک میں مل جاتا ہے۔ تو انسان اس دنیا میں آیا تو اس کی حیثیت بھی ایک شعلے کی طرح ہے، مختصر وقت کے لیے آیا ہے۔ اب محبوب کی جو دید ہے، کی جو ملاقات ہے، اس کو غنیمت سمجھ، اور اتنا ہی کافی ہے۔ اگر مریض عشق ہے تو دوائے دل سمجھ محبوب کو، پھر مرض جانے دوا جانے، شفا جانے خدا جانے، یعنی اپنے محبوب سے میل ملاقات، اس کی جو دید ہے اس کو ہی اپنے لیے سرمایہ حیات سمجھ، اس سے زیادہ امیدیں اس سے وابستہ نہ کر، کیونکہ زندگی اتنی لمبی نہیں ہے، بلکہ زندگی کیا ہے؟ زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوش نوا۔ یہ کاف جو ہے دو نقطے کا، یہ جو نظر آ رہا ہے یہ اضافی ہے، غلطی سے یہ لکھا گیا، یہ خوش نوا تک ہے، الف تک۔ زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوش نوا، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا۔
یعنی انسان کی زندگی اتنی مختصر سی ہے کہ ایک خوش نوا پرندہ جیسے آتا ہے اور وہ آ کے شاخ پر بیٹھتا ہے اور پھر وہ چہچہاتا ہے اور اس کے بعد اڑ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی بھی اس طرح سے مختصر ہے، اس لیے دید و عدید جو مل جائے غنیمت سمجھو، اور جوں شرر اے اہل نظر، یوں شرر ورنہ اے اہل نظر ہم جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے کہ ایک شرر کی طرح جس طریقے سے شعلہ ایک بلند ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، دید و عدید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جوں شرر ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں۔ تو خواجہ میر درد کی اس غزل کے یہ 3 اشعار کی تشریح اس ویڈیو کلپ میں پیش کی گئی ہے۔ اب انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ دوسری ویڈیو میں پیش کروں گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ اس ممد و معاون ہوا ہوگا شعروں کو سمجھنے میں۔